علی چمن علی چمن علی۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور نور علی نور محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا سنیت کی ایک عظیم المرتبت شخصیت کے حوالے سے اسے منعقد کیا گیا ہے۔ جس کی زندگی کے پاکیزہ نقوش انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہیں گے، بے شک بے شک، جن کا اخلاص، جن کی شفقت، جن کی محبت، جن کا انکسار، جن کی تواضع آج ہر خاص و عام اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس نے اپنی زندگی کے لمحات کو اسلام و سنیت کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بڑی معلوماتی گفتگو مسیح الخطبہ حضرت علامہ مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اس وقت کسی خطاب طویل کے لیے نہیں حاضر ہوا، حضور امام العلماء کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضری ہوئی ہے۔ دنیا میں انسان ہر طرح کے پائے جاتے ہیں، اور اس دنیا کو چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، نتیجہ تو سب کو دیکھنا ہے، اپنے انجام کو ہر شخص پہنچے گا، لیکن بہتر نتیجہ متقیوں کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بہتر انجام اہل تقوی کا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ دنیا کے حالات سے باخبر ہیں۔ ابھی 2 سال قبل عالم اسلام کی وہ شخصیت دنیا سے گئی جس کے اس دنیا سے جانے کے چند مہینوں بعد ہی حکمراں بھی دنیا سے گئے، لیکن دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ بہتر انجام کس کا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، بہتر نتیجہ اہل تقوی کے لیے ہے۔ حضور مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ، جنہیں ہم آج امام العلماء کے لقب سے یاد کر رہے ہیں، یہ بے شک ان متقیوں میں تھے جن کا بہتر انجام ہم لوگ اپنی نگاہوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جامعہ سے جس وقت ان کا ریٹائرمنٹ ہوا، بہت سارے اداروں نے انہیں اپنے یہاں بلانا چاہا۔ مجھے خود معلوم ہے ایسے بڑے بڑے ادارے تھے جہاں کے ارباب حل و عقد نے حضور مفتی صاحب قبلہ کی خدمت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس فقیر پر کس قدر ابر رحمت بن کر برستے تھے۔ فون پر یاد فرمایا
ارشاد فرمایا، مولانا حضرت مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ روناہی سے ریٹائر ہو گئے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ان سے بہت قرب رکھتے ہیں، وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ ان کے شاگرد رشید ہیں، آپ ان کو تیار کر لیجئے تاکہ وہ جامعۃ الرضا میں آ جائیں۔ بے شک بے شک۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی نظر پوری دنیا پر ہے، بہت ہو بہت ہو۔ جس کے علم و فضل کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وہاں پہ بونے نظر آتے تھے، جو ہندوستان کے سارے مدارس اور علماء کو اپنی نظر میں رکھتا تھا، جو معیار علم بھی جانتا تھا، شخصیتوں کے تقوی اور طہارت کے معیار کو بھی جانتا تھا، جو یہ جانتا تھا کہ مرکز کے لائق شخصیت کون ہے جو شیخ الحدیث کے منصب پر جامعۃ الرضا میں بیٹھ سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ نے یاد فرمایا اور فرمایا کہ آپ انہیں تیار کیجئے۔ میں نے کہا حضور گفتگو تو میں ضرور کروں گا، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ روناہی چھوڑ دیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے روناہی والوں کی محبت دیکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ابھی حضرت علامہ مولانا کمال اختر صاحب نے ذکر کیا میں فلاں سن میں آیا، مولانا مسیح الدین صاحب نے فرمایا میں فلاں سن میں آیا۔ میں تو یاد ہی نہیں کہ کتنے زمانے سے آ جا رہا ہوں اور یہاں کی غلامی کا شرف مجھے حاصل ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ میں بھی بہت زمانے سے آ جا رہا ہوں، ذرے ذرے سے۔ الحمدللہ مفتی صاحب کو ایک طرح کی والہانہ عقیدت تھی۔ ہم اس زمانے کی بات کرتے ہیں جب یہاں کے بچے اگر استنجا خانے میں بیٹھے رہتے تھے، گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور طلبہ گزرتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر کے اسی حالت میں کہہ دیتے تھے حافظ جی سلام علیکم۔ یہاں سلام کا وہ رواج تھا۔ اس طرح سے یہاں کے لوگ اساتذہ اور طلبہ محبت سے پیش آتے تھے۔ پڑاؤ سے اگر کوئی طالب علم بھی پیدل آتا تھا، آبادی کا کوئی شخص اگر بائک سے گزرتا تھا، سائیکل سے گزرتا تھا، حافظ جی آئیے بیٹھ جائیے مدرسے چلیے۔ جس جامعہ نے اتنی محبت دی ہے، میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کی حضور مجھے نہیں لگتا ہے کہ حضرت راضی ہو جائیں گے۔ کہا آپ بات کر لیجئے۔ میں نے جب حضرت کی خدمت میں عرض کی حضور تاج الشریعہ نے فون پر یہ حکم دیا ہے، حضرت نے فرمایا اختر حسین حضرت کا حکم سر اور آنکھوں پر، حضرت میرے مخدوم ہیں، مخدوم زادے ہیں، ان کا حکم میرے سر اور آنکھوں پر، لیکن میں روناہی چھوڑ کر کے جانا پسند نہیں کرتا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آیا، میں نے حضور تاج الشریعہ سے حضرت کی بات عرض کر دی کہ حضور تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے شہزادے صدر الشریعہ آقائے نعمت حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کو فون فرمایا۔ بامبے سے حضرت نے میرے پاس رمضان میں فون کیا اور فرمایا ایک ضروری فون ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تاج الشریعہ کا بریلی شریف سے فون آیا ہے، شوال میں اگر آپ مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ سے عرض کر کے انہیں جامعۃ الرضا کے لیے تیار کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ میں نے کہا حضور آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، لیکن حضور تاج الشریعہ کا حکم میں حضرت تک پہنچا چکا ہوں، مگر حضرت نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت کا حکم سر اور آنکھوں پر، مگر روناہی چھوڑ کر کے جانے کو میرا دل نہیں کہتا۔ جس امام العلماء نے، آپ سوچئے یہ معمولی بات نہیں ہے، ابھی آپ سنیں گے اور سن بھی چکے ہیں کہ جامعہ سے جب حضرت کا ریٹائرمنٹ ہوا تو ارکان نے کیا فرمایا؟ عالم ریٹائر نہیں ہوتا ہے، عالم بوڑھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی قدر و منزلت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما
اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، مگر ان نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے آقا نے یہ فرمائی کہ علم اٹھتا چلا جائے گا، علم اٹھ جائے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں علم یوں نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو کھینچ لیا جائے، ولیکن یقبض بقبض العلماء، علم اٹھے گا اس طور پر کہ جو علماء ربانیین ہوں گے وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی سچا عالم نہ رہ جائے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنائیں گے، فسئلوا، تو انہیں جاہلوں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے، مگر وہ اپنی شیخوخیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے انا کی دیوار کو مضبوط قائم رکھنے کے لیے یہ نہ کہیں گے کہ ہمیں مسئلہ نہیں معلوم ہے، اب تو بغیر علم، بغیر علم کے اٹکل پٹھو کر کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرما کر پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دی ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے سچے علماء اٹھتے چلے جائیں گے۔ ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں، ابھی چند سال پیشتر بڑی بڑی شخصیتیں ہم سے گزر گئیں، آپ تھوڑا آگے چلے جائیے، اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، بتائیے کیا آپ کی نظروں نے پھر کسی اعلیٰ حضرت کو دیکھا؟ مفتی اعظم دنیا سے گئے، کیا آپ کی نظروں نے پھر کسی مفتی اعظم کو دیکھا؟ حجت الاسلام گئے، کیا کسی کی نظر نے حجت الاسلام کو دیکھا؟ مجاہد ملت گئے، کیا کسی نے مجاہد ملت جیسا کسی کو دیکھا؟ حافظ ملت گئے، حضرت علامہ عبدالرؤف بلیاوی گئے، کیا ان جیسا آپ نے کسی کو دیکھا؟ اور میرے تاج شریعہ بھی 2 سال پہلے گئے، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیا ان جیسا پھر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ سچے علماء وہ ہیں کہ جن کے دم قدم سے دین کی بہار ہے، یہ وہ ہیں کہ جن سے دین کی رونق ہے، یہ وہ ہیں جو اداروں کے وقار ہیں، یہ وہ ہیں جو علم کی گلشن ہے، یہ وہ ہیں جن سے ایمان میں تر و تازگی ہے۔ یہ میرے اساتذہ جلوہ فرما ہیں، میرے اساتذہ میں حضرت علامہ مولانا وسیع احمد صاحب قبلہ وسیم صدیقی، حضرت علامہ محمد ایوب صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا شاکر علی عزیزی صاحب، حضرت علامہ مولانا بخش اللہ صاحب، یہ میرے اساتذہ ہیں۔ ان کی موجودگی میں یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے یہ جرات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ غلامانہ کلام ہے جو ان آقاؤں کی موجودگی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب کوئی جنگ جیتی جاتی ہے تو فوج ہی اس میں کام آتی ہے، یہ سچ ہے کہ سپاہی ہی کام آتے ہیں، مگر نام جب بھی لیا جاتا ہے تو کمانڈر ان چیف کا لیا جاتا ہے۔ ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمیں انگلی پکڑ کر کے اگر چلنا سکھایا ہے تو ہمارے ان اساتذہ نے سکھایا ہے، ہمیں ہدایت النو اور نحویر میں ضابطے اگر نحو کے بتائے ہیں تو ان اساتذہ نے بتائے ہیں، مگر میرے کاروائی سب نے امام العلماء کو تسلیم کیا۔ بے شک بے شک، حضور مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ کی ذات اس گلستان کے ایک عظیم باغباں اور مالک تھی، وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ تیرے فراق کا صدمہ بہت رلاتا ہے، وہ خواب ہی میں عنایت میرے مفتی شبیر، حیاج جامعہ کا حیاج نوحہ کنا جامعہ کا ہر ذرہ کہ کر گئے ہو تم رحلت میرے مفتی شبیر، ضیاء کے معتمد اختر رضا کے ہو پیارے، دعائے شاہ ولایت میرے مفتی شبیر، وہ فلسفہ کہ علم کلام یا تفسیر ملی تھی سب میں مہارت میرے مفتی شبیر۔ آپ کی ذات ہمارے لیے ایک عظیم نعمت تھی، ہم انہیں صرف ماہر درسیات ہی نہیں سمجھتے ہیں، ہم انہیں عارف باللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ سمجھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے مقبول تھے، اور مقبولیت کی علامت انہوں نے ایک موقع پر خود مجھ سے ارشاد فرمائی۔ سیمینار کا موقع تھا، شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے سیمینار کی محفل سجی ہوئی تھی۔ رات میں حضور مفتی صاحب قبلہ امام احمد رضا قدس سرہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے پہنچے۔ صبح کو میں حضرت کی خدمت میں قیام گاہ پر پہنچا، حضرت نے بہت ہی خوشگوار ماحول میں ارشاد فرمایا، مولانا حاضری وصول ہو گئی،
میں نے کہا حضرت کیا مل گیا؟ کہا دیکھو رات میں سوچا کہ چل کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے لوں. میں حاضری دینے کے لیے گیا، اتفاق سے سناٹا تھا، کوئی وہاں تھا نہیں، دروازہ کھلا ہوا تھا، رات میں تقریباً 11 بج رہے تھے. میں جب اندر گیا کوئی مجاور بھی وہاں نہیں تھا، کوئی فاتحہ خوانی کرنے والا بھی نہیں تھا، میں تنہا تھا. اور جب میں نے فاتحہ خوانی شروع کی، حضور امام العلماء مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. امام العلماء نے مجھ سے یہ خود واقعہ بیان فرمایا صبح کو جامعۃ الرضا کے اندر. مولانا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کر رہا تھا، میری آنکھوں نے دیکھا کہ اوپر سے ایک نور آیا اور اعلیٰ حضرت کے چہرے کے پاس جا کر کے گم ہو گیا. میں نے یہ سمجھ لیا کہ احمد رضا نے اپنے غلام کو اپنا جلوہ دکھا دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان امام العلماء، نعرے رسالت. ہم سب اس جامعہ کے پابند، ہم یہاں کے غلام ہیں. کیا کہنا یہ جامعہ ہمارا وہ گلشن ہے جس کے یہ لالو نسترن ہیں، یہ اساتذہ جنہوں نے ان طلبہ کو پڑھا کر کے اس قابل بنایا ہے. بے شک بے شک، یہ سب اپنی جگہ پہ آفتاب و ماہتاب ہیں. ہم ان سب کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں. ہمیں ان کی میں سے کسی کی عظمت کا انکار نہیں ہے. سب اپنی جگہ پر آفتاب و ماہتاب ہیں. اگر ہمیں حضرت علامہ شاکر علی عزیزی صاحب قبلہ نے کافیہ مار مار کر پڑھایا ہوتا تو ہم اتنی شاندار عربی گرامر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے. اگر حضرت علامہ وسیع احمد صاحب نے ہمیں ہدایت الحکمت نہ پڑھائی ہوتی تو حکمت کی گتھیاں ہم درسگاہ میں بیٹھ کر کے نہ سلجھا سکتے تھے. اگر حضرت علامہ مولانا محمد ایوب صاحب نے ہمیں بلاغت اور نحو کی اور انشاء کی کتابیں نہ پڑھائی ہوتی تو آج ہم عربی میں بول نہیں سکتے تھے. مگر مفتی صاحب وہ ہیں کہ دریائے علم تھے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سب کی عظمتوں کا احتراف ہم کرتے ہیں. اور الحمدللہ 30 سال پہلے ہم فارغ ہو گئے، مگر ہم اپنے ان اساتذہ کی بارگاہ میں آج بھی ایک خادم ہی کی حیثیت سے پہنچتے ہیں. اور جب پہنچتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی زمانے کے طالب علم ہیں اور یہ ہمارے کرم فرما اور شفیق اساتذہ ہیں. رب قدیر ان اساتذہ کا سائے کرم تعدیر سلامت رکھے اور حضور مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے. ابھی بہت مدے کی بات کہی ہے علامہ مسیح الدین صاحب نے، علم اور چیز ہے اور نور علم اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. اسی میں یہ بھی بڑھا لیجئے، علم بھی ہو جائے جتنا بھی ہو جائے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. علم جتنا بھی ہو، فضل و کمال جتنا بھی ہو، مگر مفتی صاحبات جو گلاب کی طرح کھل رہے ہیں، جو کھل رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے، صرف یہ وجہ ہے کہ غوث و رضا کی محبت رب قدیر نے جو ان کے دل میں رکھی تھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. رضا سے چلو گے تو جل جاؤ گے، تم رضا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے. آج حضور امام العلماء کھل رہے ہیں تو رضا کی برکتوں کے صدقے میں. وہ مفتی اعظم کے تقوی کا مظہر تھے، اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون کی برکت تھے اور تاج الشریعہ کا اعتماد تھے. رب قدیر ہم سب کو اپنے اساتذہ، اپنے اکابر کی تعظیم اور ان کا احترام کرنے کا شعور عطا فرمائے. میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹھنڈک کے اس موسم میں اپنا قیمتی وقت عطا کیا ہے اور ان اکابرین کی زیارت اور ان کی گفتگو کی سماعت کے لیے آپ نے اپنی نیندوں کو تج دیا ہے. لیکن یہ آپ کا ہی صرف احسان نہیں ہے، ہمیں دعویٰ نہیں، تنہا نباہی دوستی ہم نے محبت کو سنبھالا ہے، کبھی تم نے کبھی ہم نے. اگر آپ بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ آئے ہیں تو یہ علماء بھی آئے ہیں. کوئی انگلینڈ سے تشریف لایا ہے، کوئی بامبے سے آیا ہے. یہ حضرت مولانا سید معین میاں قبلہ
جو مجھ سے بہت بعد میں فارغ ہیں مگر بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ میں بامبے میں تھا جب پہلی مرتبہ حضرت کی علالت کی خبر میں نے سنی، میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا بامبے میں کون وہ محبوب ہوگا مفتی صاحب کا کہ جس سے میں اپنا درد کہہ کر کے اپنے دل کا کچھ بوجھ ہلکا کر لوں۔ تو اس وقت مجھے حضرت سید معین میاں یاد آئے اور میں نے میاں کو فون کر کے کہا میاں میں نے سنا ہے حضرت بہت علیل ہیں، دعا کیجئے، اس لیے کہ ان کی ذات اس زمانے میں ایسی تھی کہ ان کا سایہ تجلی، ان کا نقش پا چراغ وہ ادھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔